السلام علیکم کلاس، ویلکم ٹو ٹوڈیز سیشن۔ آج کا جو سیشن ہے وہ رپورٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیوریز کریٹ کی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے سنگل ٹیبل کیوری اور ملٹیپل ٹیبل کیوری، یعنی وہ کیوریز جو ایک ہی ٹیبل سے ڈیٹا شو کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کیوریز جو ایک سے زیادہ ٹیبل سے ڈیٹا شو کر رہی ہوتی ہیں، یہ دونوں ہم نے دیکھی۔ اور اب ہم ان کو رپورٹس میں کنورٹ کریں گے، بیکاز کیوری سے ہمیں ڈیٹا تو مل رہا ہوتا ہے، ڈیٹا ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ویو تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پریزنٹیبل فارمیٹ میں نہیں ہوتا۔ تو اس کو جب ہم ایک پراپر اپروپریٹ فارمیٹ میں لانا چاہیں اور اس کو پرنٹ کرنا چاہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں رپورٹس کی ضرورت پڑتی ہے، بیکاز رپورٹ فارمیٹڈ ان پٹ آؤٹ پٹ شو کر رہی ہوتی ہیں۔ کہ تو جب آپ ایک اپنی انفارمیشن کو پراپر فارمیٹڈ وے میں دیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ رپورٹس کریٹ کریں گے۔ سو دا فورتھ آبجیکٹ از رپورٹس۔ ہم ٹیبلز کریٹ کر چکے ہیں، ہم فارمز کریٹ کر چکے ہیں، کیوریز کریٹ ہو گئی ہیں، اور اب فائنل جو ٹاسک ہے دیٹ از رپورٹس۔ رپورٹس کے لیے آپ نے جیسا کہ فارمز کریٹ کرتے وقت دیکھا تھا کہ ہم نے کریٹ ٹیب کو یوز کیا تھا اور فارم پر کلک کر دیا تھا۔ سملرلی رپورٹ کا بھی یہی پروسیجر ہے کہ آپ نے کریٹ ٹیب پہ کلک کرنا ہے اور یہ رپورٹ کی آپشن ہے، اس رپورٹ کی آپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کی رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کیونکہ اب ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ رپورٹس ہم کیوریز سے جنریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ رپورٹس ٹیبل سے بھی جنریٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم نے یہی بات ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم کہ میننگ فل انفارمیشن ہم کیوریز میں جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میننگ فل یا پرپز فل یا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو انفارمیشن ہے وہ ہم کیوریز میں جنریٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں رپورٹس بھی کیوریز سے ہی بنانی چاہیے۔ فالو کریں سب؟ تو ہم رپورٹس جب بھی بنائیں گے ہم کیوریز سے بنائیں گے، تو رپورٹس کا جو آپ کہہ لیں انیشیل سٹیپ ہوگا وہ کیوریز ہوگا۔ تو کیوریز اب ہم بنا چکے ہیں اس وقت، یہ کچھ سیمپل کیوریز ہم نے بنائی ہوئی ہیں، انہی کیوریز کو ہم یوز کریں گے رپورٹس کے لیے۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کانٹیکٹس ہم نے پہلی کیوری بنائی تھی، اس کو ہم رپورٹ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جسٹ ہم نے اس کیوری کو سلیکٹ کیا اور یہ جو رپورٹ آئیکن ہے اس پہ ہم نے کلک کر دیا۔ اب جیسے ہی آپ رپورٹ آئیکن پر کلک کریں گے تو اسکرین پر آپ کے سامنے فارمیٹڈ رپورٹ یا فارمیٹڈ آؤٹ پٹ شو ہو جائے گی۔ جو ڈیٹا آپ کی کیوری میں آ رہا تھا وہی ڈیٹا آپ کو رپورٹ میں شو ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں آپ کے سامنے رپورٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اور یہ آلریڈی فارمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ مزید تھوڑی بہت چینجز اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس وقت اس کا لے آؤٹ ویو اوپن ہے۔ جیسے فارم کریٹ جب ہم کرتے ہیں تو فارم کا فرسٹ لے آؤٹ جو شو ہوتا ہے وہ لے آؤٹ ویو ہوتا ہے، یعنی جو اس کی فرسٹ اپیئرنس ہوتی ہے وہ لے آؤٹ ویو ہوتی ہے۔ اسی طرح رپورٹ بھی جب ہم کریٹ کرتے ہیں تو اس کی فرسٹ اپیئرنس لے آؤٹ ویو ہوتی ہے، تاکہ آپ اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت لے آؤٹ چینجز کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس رول نمبر کی فیلڈ ہے، ہمیں یہ اب نظر آ رہا ہے کہ رول نمبر کی فیلڈ کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ اس کے اندر ٹیکسٹ جو ہے وہ کم ہے، ہاف سے بھی کم ہے۔ تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو یوں کلک کر کے ڈریگ کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں اب وہ ایک اس کے ڈیٹا کے مطابق تھوڑا سا اپروپریٹ لگ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی فیلڈ کو ریسائز کر سکتے ہیں یہ لے آؤٹ ویو میں۔ اس کے علاوہ آپ کسی آبجیکٹ کو تھوڑا سا ریپلیس بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ پیج نمبر ہم اگر فیل کرتے ہیں کہ یہاں نہیں بلکہ پیج کے رائٹ مارجن پہ ہونا چاہیے تو ہم اس کو یہاں الائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ فارمیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو فارمیٹنگ کی 2 آپشنز اویلیبل ہیں، الائنمنٹ بھی ہے۔ الائنمنٹ کے علاوہ یہ فونٹ ہے، اس کا
ڈفرینٹ فارمیٹنگ کی آپشنز ہیں، کلرز ہیں، تو یہ سب آپشنز آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رول نمبرز ہیں یا یہ جو رول نمبرز کی ہیڈنگ ہے، یہ اسٹوڈنٹ نیم کی ہیڈنگ ہے، اسی طرح کانٹیکٹ نمبر ہیڈنگ ہے، یہ ذرا بولڈ نظر آئے تو ہم اس کو بولڈ کر دیتے ہیں. اس کا فونٹ اگر انکریز کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی انکریز کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ڈیٹا کو بھی، جو آپ کی رپورٹ میں آ رہا ہے ڈیٹا، اس کو بھی آپ فارمیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ کوئی کلر اپلائی کرنا چاہیں تو کلر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ نے کلرز یوز کرنے ہیں جو اپروپریٹ لگ رہے ہوں، جو آپ کو آپ کے ڈیٹا کو ایک پراپر لک دے رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ فارمیٹنگ آپ اس کو جس طرح سے کرنا چاہیں وہ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشنس اویلیبل ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کو کاؤنٹ شو کر رہا ہے. بیسکلی کاؤنٹ مینس کہ یہ اس کا ٹوٹل بتا رہا ہے کہ کتنے ریکارڈز ہیں آپ کے اس وقت. تو اگر آپ کے اس وقت 100 ریکارڈز ہوتے تو یہاں پر وہ 100 شو کر رہا ہوتا. اینڈ دس از دا پیج نمبر. وہ پیج نمبر شو کر رہا ہے، ڈیٹ آف رپورٹ، ٹائم آف رپورٹ اینڈ ہیڈنگ آف رپورٹ. تو ہیڈنگ کو آپ چینج اگر کرنا چاہیں تو یہاں پر ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کانٹیکٹس رپورٹ. رائٹ، اس طرح سے یہ لے آؤٹ میں آپ تھوڑی کچھ چینجز مائنر کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے رپورٹ کا بھی جو ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں، جیسے اس میں رپورٹ ویو ہے، پرنٹ پریویو ہے، لے آؤٹ ویو جو اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیزائن ویو جو تمام آبجیکٹس میں ہوتا ہے. تو ڈیزائن آبجیکٹس میں اگر آپ کچھ میجر چینجز کرنا چاہیں رپورٹس کی تو آپ ڈیزائن آبجیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہم فی الحال ڈیزائن ویو یوز نہیں کر رہے. ہمیں جو چینجز ہیں وہ یہیں پر مل رہی ہیں لے آؤٹ ویو پہ، تو اس لیے ہم پھر لے آؤٹ ویو کو ہی یوز کر رہے ہیں. رائٹ جی. تو یہ اب ہمارے پاس رپورٹ آ گئی. اب اس رپورٹ کو پرنٹ کرنا ہے. پرنٹ کرنے کے لیے آپ ویو جو اوپن کریں گے دیٹ از پرنٹ پریویو. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس پرنٹر کی آپشن، پرنٹ کی آپشن آ رہی ہے، سائز، مارجن، یہ ساری آپشنز آپ کے پاس پرنٹ سے ریلیٹڈ آ رہی ہیں. تو اب آپ اس رپورٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی اس رپورٹ کو پی ڈی ایف فارمیٹ میں سیو کرنا چاہیں تو یہ پی ڈی ایف کی آپشن بھی اویلیبل ہے. آپ اس کو کلک کر دیں گے تو آپ کی یہی رپورٹ جو ہے یہ پی ڈی ایف فائل میں سیو ہو جائے گی. اسی طرح سے اس پریویو کو ہم کلوز اگر کرتے ہیں تو ہمارے پاس رپورٹ ویو ہے. تو رپورٹ ویو میں آپ کو رپورٹ ایکچولی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے ایکچوئل فارمیٹ میں. تو یہ انتہائی آسان ٹاسک تھا رپورٹ کا کہ آپ نے جسٹ کیوری کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد کریٹ ٹیب میں آئے اور یہاں سے آپ نے رپورٹ پر کلک کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب اس رپورٹ کو سیو بھی کریں گے. کنٹرول ایس پریس کیا ہم نے. یہ رپورٹ کا نیم ہم وہی رہنے دیں گے بیکاز رپورٹ کا نیم اور کیوری کا نیم ایک اگر ہوگا تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ رپورٹ کس کیوری سے جنریٹ کی تھی ہم نے. ٹھیک ہے، کیونکہ کل کو اگر ہم نے کچھ چینجز کر دی ہیں، کوئی کرائٹیریا اپلائی کرنا ہے تو پھر ہم کیوری میں ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. اور جیسے ہی کیوری میں ہم کوئی چینجز کریں گے اس کا رزلٹ جو بھی ہوگا وہ رپورٹ میں بھی اسی طرح سے اپڈیٹڈ نظر آئے گا. یعنی رپورٹ آپ کو دوبارہ جنریٹ نہیں کرنی پڑے گی. رپورٹ بھی آپ جب سیو کر لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا کے مطابق اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر کوئی نیا ڈیٹا ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس رپورٹ میں شو ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو رپورٹ دوبارہ سے نہیں بنانی پڑے گی. سو دس از ہاؤ یو پریزنٹ یور آؤٹ پٹ ان اے فارمیٹڈ وے. آپ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں اور ان رپورٹس سے آپ کو ایک پریزنٹیبل انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے جس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، جس کو آپ پی ڈی ایف فائل میں بھی سیو کر سکتے ہیں، اور جس کو آپ کسی کو اپنے فار ایگزامپل آپ کے باس نے، آپ کے مینیجر نے، آپ کے ہائر اپ نے آپ سے کسی بھی ڈیٹا سے ریلیٹڈ رپورٹ مانگی ہے تو آپ پھر اس کو کیوری کے فارمیٹ میں نہیں وہ ڈیٹا دیں گے بلکہ آپ اس کو اس رپورٹ کے فارمیٹ میں ڈیٹا دیں گے جو اس کو زیادہ پریزنٹیبل نظر آ رہا ہوگا. رائٹ، اس کے بعد ہم ایک اور رپورٹ کریٹ کرتے ہیں
ताकि ये प्रैक्टिस रिवाइज हो जाए। स्टूडेंट एड्रेस हमने सिलेक्ट की क्यूरी और फिर अगेन क्रिएट टैब है हमारा और रिपोर्ट की ऑप्शन है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट एड्रेस यहाँ पर उसने शो कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने नोट की होगी कि स्टूडेंट का डाटा हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का डाटा है इस वक्त, लेकिन इस क्यूरी में वो हमें 2 स्टूडेंट्स का डाटा शो कर रहा है इस रिपोर्ट में। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने मुल्तान सिलेक्ट किया हुआ है क्यूरी के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी क्यूरी को जब अपडेट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट भी अपडेट हो जाएगी, तो हमारी वो एक्सरसाइज भी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर दें। ये देखें, ये जो आपको एक लाइन डैश डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये आपकी रिपोर्ट का मार्जिन है, बेसिकली पेज मार्जिन। तो इसका मतलब है कि ये जो ईमेल की फील्ड है ये आपकी रिपोर्ट में एक वन पेज पे शो नहीं हो रही, ये दूसरे पेज पे जा रही है। तो इसको हम सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, बिकॉज ये एक ही पेज पे डिस्प्ले होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो हम रोल नंबर को रीसाइज कर देते हैं। इसी तरह से हम एड्रेस नेम को थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ी सी बन जाए, और हम एड्रेस को भी थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब ये देखें, अब आपकी जो फील्ड्स हैं, सारी फील्ड्स वो एक पेज पे आ गई हैं। ये पेज नंबर भी बाहर जा रहा है, इसको भी हम ले आते हैं पेज के अंदर। ओके जी। तो ये अब आपकी रिपोर्ट एक पेज पर आ गई। ये चीज़ें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि इस रिपोर्ट को आपने प्रिंट करना होता है। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो अगर ये इस डॉटेड लाइन से बाहर जा रहा है डाटा, तो वो आपके पेज पे नहीं आएगा, वो बल्कि फिर वो मल्टीपल पेजेस पे डाटा चला जाएगा। मल्टीपल पेजेस मींस हॉरिजेंटली डिवाइड हो जाएगा डाटा, यानी 3 कॉलम्स आपको एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और आखिरी ईमेल का कॉलम आपको दूसरे पेज पे नज़र आ रहा है, तो वो आपकी पूरी रिपोर्ट की लुक ही ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि हम मैक्सिमम 3 से 4 कॉलम्स क्यूरी में रखेंगे ताकि एक पेज रिपोर्ट पे आ सके। ठीक है। तो इसको भी आप फॉर्मेट उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस रिपोर्ट को किया था। जो आप चेंजेस उसमें करना चाहें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट एड्रेस रिपोर्ट, और थोड़ा सा बोल्ड कर दें, और चलें इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। ओके जी। तो ये आपकी रिपोर्ट है स्टूडेंट एड्रेस की, इसको भी सेव कर लिया हमने। अब देखिए ये 2 रिपोर्ट्स शो हो रही हैं रिपोर्ट्स के हेड में। ठीक है, ये 4th ऑब्जेक्ट अब आपका ऐड हो चुका है और इसमें 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे कि डेटा हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का है, लेकिन यहाँ पर शो हो रहे हैं 2 स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, वो बाकी 2 स्टूडेंट्स का डेटा कैसे शो होगा? हम इस रिपोर्ट को सबसे पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्यूरी को ओपन करेंगे। तो ये स्टूडेंट एड्रेस की क्यूरी थी, और इसके डिज़ाइन व्यू में आएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, जो क्राइटेरिया लगाया था हमने, इस क्राइटेरिया को हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमने क्राइटेरिया डिलीट कर दिया, और इसको अब सेव कर लेते हैं। एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमें क्या वो बाकी 2 स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो कर रहा है। तो हम रन पे क्लिक करेंगे जी। अब आपको वो चारों स्टूडेंट्स का डेटा शो कर रहा है। तो आप क्यूरी को क्लोज कर दें, और अब रिपोर्ट दोबारा नहीं बनाएंगे, बल्कि उसी रिपोर्ट को दोबारा ओपन करके देखेंगे। तो ये रिपोर्ट थी हमारी स्टूडेंट एड्रेस। तो इसको ओपन करते हैं, तो ये देखें, पहले आपको वो 2 स्टूडेंट्स शो कर रहा था, बट अब आपको वो 4 स्टूडेंट्स शो कर रहा है। दैट मीन्स कि रिपोर्ट आपको अपडेटेड रिजल्ट शो करती है जो आपकी क्यूरी में आ रहा होता है। यानी क्यूरी अगर अपडेट हो गई है, क्यूरी में आपका डेटा चेंज हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में शो हो जाएगा। और क्यूरी
بھی اپڈیٹڈ رزلٹ شو کرتی ہے. یعنی اگر ٹیبل میں آپ کا کوئی چینج، آپ کی ڈیٹا کی چینج ہوئی ہے، یعنی آپ نے کوئی نیا ڈیٹا ایڈ کیا ہے یا کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہے، تو وہ کیوری بھی آپ آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گی. آپ کو کیوری بھی دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. تو آئی ہوپ یہ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ رپورٹس بنانا کتنا آسان ہے. سمپل رپورٹس ہم فی الحال دیکھ رہے ہیں اور اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ایک ٹاسک ہے، مین ٹاسک، وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ ٹیبلز، فارمز، کیوریز اینڈ دین رپورٹس، ہم نے سارے آبجیکٹس کور کر لیے ایک ایم آئی ایس سسٹم کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ فور آپ دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا جو کنجسٹڈ نظر آ رہا ہے، یعنی فور پراپرلی آپ کو ڈسپلے نہیں اسکرین پر ہو رہا. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا فیلڈ سائز جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. تو اس کو ہم ایڈجسٹ لے آؤٹ ویو میں جا کے کر دیں گے اس طرح سے، تو اب آپ کو یہ پراپرلی شو ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ نے رپورٹس کو جنریٹ کرنا ہے. فائنلی جو ہم نے ملٹی ٹیبل کیوری بنائی تھی، یہ انسٹالمنٹ والی، اس کی بھی رپورٹ کریٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی زیادہ فیلڈس تھیں. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں یا نہیں. تو یہ ہم نے رپورٹ پر کلک کر دیا جی. تو یہ بھی اب اس طرح سے ہمیں ڈیٹا شو کر رہا ہے. اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی ہے. پہلے ہم اس کے لے آؤٹ کو تھوڑا ایڈجسٹ کر دیں. یہ رول نمبر ریسائز کر دیا ہم نے، باقی فیلڈس ٹھیک ہے. اور یہ پیج، اس کو ہم یہاں پر لے آئیں، اس کی فارمیٹنگ کر دیں. اور یہ نیو فیلڈ ایڈ ہوئی ہے. یہی وہ انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بھی بتانے لگا تھا کہ یہ ایک فیلڈ اس نے خود سے ایڈ کی ہے، اور اس میں وہ اس کا اس کا سم شو کر رہا ہے. یعنی یہ جو انسٹالمنٹ کی فیلڈ تھی، اب یہ فیلڈ کیونکہ کرنسی فیلڈ تھی، اب وہ کرنسی کا ٹوٹل آپ کو خود سے شو کر رہا ہے. یہ ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا، وہ خود سے ہمیں شو کر رہا ہے، اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. تو اس طرح اگر آپ کی کوئی آپ کا کالم ایسا ہے جس میں آپ نے اماؤنٹس انٹر کی ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی ان کا ٹوٹل آپ کو شو کر دے گا. آپ کو اس کا سیپریٹلی ٹوٹل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس اب رپورٹ آ گئی جو ہم نے انسٹالمنٹ کیوری کی بنائی تھی، جس میں 2 ٹیبلز سے ڈیٹا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ اسی طرح سے فارمیٹ جو ہم نے کرنا چاہیں جس طرح سے بھی اس کو فارمیٹ کر دیں گے، اور اس کو پھر جب آپ پریزنٹ کرنا چاہیں، پرنٹ کرنا چاہیں، تو اس کو ایزیلی پرنٹ کر لیں گے. انسٹالمنٹ ڈیٹیلز رپورٹ. اور یہ اس کا رپورٹ ویو، اور پرنٹ کرنا ہے تو پرنٹ پریویو، کیونکہ پرنٹ پریویو میں آپ کو وہ فائنل جو پرنٹ کا لے آؤٹ ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے. اور آپ اس میں پھر جسٹ پرنٹ کی کمانڈ کو کلک کریں گے اور آپ کا پرنٹ آپ کے پاس آ جائے گا. اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں پی ڈی ایف فارمیٹ، تو یہ یہاں پر پی ڈی ایف کی آپشن بھی اویلیبل ہے. آپ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو وہ آپشن دے گا کہ آپ اپنی اس پی ڈی ایف فائل کو سیو کر لیں. تو آپ اس کو سیو کر لیں گے ایزیلی. سو دس از ہاؤ رپورٹ ورکس. آپ کے لیے انتہائی آسان ہے رپورٹس جنریٹ کرنا. جسٹ آپ نے کیوری کریٹ کرنی ہے اور کیوری سے ہی آپ نے رپورٹ کو جنریٹ کر لینا ہے. جی. تو یہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا. یہاں پر آپ کا جو ٹاسکس تھے وہ کمپلیٹ ہوئے. آپ نے ٹیبلز بنا لیے، آپ نے ان میں ریلیشنز کریٹ کیے، آپ نے فارمز بنائے، اس سے ڈیٹا انٹری کی، دین پھر آپ نے کیوریز بنائی، اور پھر آپ نے فائنلی رپورٹس بنا دی. تو جو ڈیٹا انٹری کا ٹاسک تھا وہ بیسکلی ڈیٹا کلیکشن تھا.
اور جو رپورٹس کا آبجیکٹ ہے وہ بیسکلی آپ کا آپ کی فارمیٹڈ آؤٹ پٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میننگ فل انفارمیشن. اوکے جی، تو اب سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. کسی کو بھی کوئی کیوری ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی.